بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ ہے، جمعہ مبارک آ رہا ہے، اس جمعے کے حوالے سے سورہ کوثر کا مجرد وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص عمل جو ہے اس ترتیب سے پڑھ لیجئے جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، تو یقین مانیے صرف ایک دن میں آپ کا ہر بڑا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بے شمار برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن تمام عالم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد کی خوشی میں جشن میلاد جو ہے وہ ہر سال بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے پاس اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد جو ہے وہ لازمی کیجیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن وظیفے پہ جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ جمعہ مبارک کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندوں کے جو گناہ ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جمعہ مبارک کے دن جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا میں جو طاقت رکھی ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں رکھی۔ دعا انسان کی قسمت کو بدل سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے تو اس کو چاہیے وہ فراغی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد گرامی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجئے۔ یعنی دعا سے پہلے اور آخر میں حمد و ثنا ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ عمل جمعہ مبارک کے دن کے حوالے سے ہے، اور اگر یہ عمل آپ جمعے کے دن قبولیت کے اوقات میں کریں گے تو آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ آج کا یہ عمل آپ نے جمعے کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں جمعے کی نماز جیسے ہی پڑھ لیں ساتھ ہی یہ عمل کر لیں، اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سورہ کوثر 129 یعنی 129 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ نے ادا کرنی ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے یہ رکعت نماز نفل آپ ادا کر لیں، اس کے بعد آپ جائے نماز پہ ہی بیٹھے رہیں، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور درمیان میں 129 ٹائمز 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ وظیفہ آپ جمعہ مبارک کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص عمل کر لیتے ہیں تو صرف ایک ہی دن میں آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ دل کی ہر دلی مراد پوری کروانے والا یہ خاص عمل ہے۔ آپ خود بھی کیجئے اور صدقہ جاری کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔